آج کا ڈرامہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں ڈرامہ ہے بکھرے موتی. بہت زبردست ڈرامہ، بہت ایموشنل، بہت ٹینشن سے بھرا ہوا. اور آج کی قسط کے اندر بھی زلفی کہہ رہی ہے اس کا آتے ہی جیسے کہ پچھلی قسط کا اختتام ہوا تھا. عائزہ کا باپ رشتہ لے کے آیا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنی بیٹی کا اتنا دشمن ہے جس کی کوئی حد نہیں، انتہائی دشمن انسان ہے. اور وہ رشتہ لے کے آیا ہوا ہوتا ہے اپنی بیٹی کا. اور وہاں پہ وہ حیران ہو رہی ہوتی ہے باپ کو دیکھ کے کہ باپ ایسا ہو سکتا ہے، اتنا ظالم باپ. وہ کہتی ہے آخر وہ بھی تو آپ کی نواسہ نواسی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں. مگر اس پہ ایک جنون سوار ہے. وہ اپنی بیٹی کو صحیح نہیں سمجھتا اور بیٹی کے لیے مختلف ذہن میں اس کی باتیں ہیں. اور وہ فوراً کہتا ہے میں نکاح کروں گا. ادھر حاجی صاحب کو اٹیک آ چکا ہے. وہ ہاسپٹل میں اپنی بیوی ان کی آ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ پریشان ہو کے بیٹے کو کال کرتی ہے. بیٹا کال نہیں اٹھاتا کیونکہ ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس وقت ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا عائزہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور عائزہ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے جب اس کی بھانجی کی کال آتی ہے کہ میری شادی کر رہے ہیں. وہ بیچاری بھاگ کے آتی ہے اور پیچھے پیچھے باپ بھی آ جاتے ظالم دیو کی طرح. اور ادھر اس کی بھانجی آتی ہے، کہتی ہے آپ میری خاطر اپنی زندگی تباہ نہ کریں، آپ چلی جائیں. مگر وہ کہتی جا کے بتا دو میں رشتے کے لیے تیار ہوں، نکاح کے لیے تیار ہوں. روتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے. ادھر سے بیچارہ بچہ جو ادھر آیا ہوا ہے تائے کے گھر، ظالم تائے کے گھر، وہاں پہ وہ فضول قسم کے لوگ آتے ہیں، فضول سیڈیز ہیں، وہ بچے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ بیچارہ معصوم سا. بہت ہی دردناک سین تھا بھائی، بڑا رومنا کہتے ہیں نا جسے، وہی. اور وہ وہاں پہ اماں بیچاری رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے. بس بہت زیادہ غم دکھا رہے ہیں ویسے، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں نا جتنا رلاؤ اتنا کماؤ، ان لوگوں کا وہی حال چل رہا ہے فی الحال تو. اور یہاں پہ جی سعد ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے سب کی. اور سعد فون کرتا ہے تو اس کی ماں روتے ہوئے کہتی تم واپس آ جاؤ، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. پھر وہ اپنی ماں کی کال اٹینڈ کرتا ہے. جب باپ کا پتہ چلتا ہے وہ اپنا سامان چھوڑ کے ریلوے اسٹیشن پہ بھاگ جاتا ہے. جب وہاں پہ بھاگتے آگے جاتا ہے تو اس وقت اس کی ماں لاش لے کے آ رہی ہوتی ہے. جیسے یہ بچہ بیچارہ اپنی ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور بہت رو رہا ہوتا ہے. اس کی ماں نے سمجھایا ہوتا ہے بیٹا صرف آپ کی ماں باپ چاچا تایا ماموں خالہ نانا نانی دادا دادی، صرف یہی رشتے ہیں جو پیار کر سکتے ہیں اور کوئی پیار نہیں کرتا. وہ یہ باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہر بندے کو اپنے بچوں کو اچھی ہے سمجھانا چاہیے. ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرو، ماں کو ہر بات بتانی چاہیے، بالکل صحیح. اور ادھر عائزہ بیچاری اپنی بہن فائزہ کی تصویریں دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے. اور یہ جب سعد آتا ہے بھاگتا ہوا تو اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہوتی ہے. پہلے تو ماں اسے دیکھتی نہیں ہے، پھر ایک دم پیار کر کے رونے لگتی ہے، پھر مارنے لگتی ہے. وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگتا ہے. ادھر سے جب عائزہ نکاح کے لیے یہ روتی ہوئی قبول ہے کرتی ہے. ادھر سے اس کی دکھائی گئی ہے حاج صاحب کی لاش گھر آ گئی ہے. عائزہ کی ماں جب گئی ہے لاش کے ساتھ، اور ادھر عائزہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے اپنی بہن کی تصویر کو دیکھ کے. بھانجا بھانجی آ جاتے ہیں کیونکہ اب اس کا نکاح ہو چکا ہے. باپ کہہ کے گیا میں تمہیں دفنا رہا ہوں، تم سمجھو تمہیں میں نے دفنا دیا. اور ادھر اس کی دیورانی جٹھانی آتی ہے، آ کے اپنا روب جمانے لگتی ہے، کہتی تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی روب ڈالنے لگ جاتی ہے. ادھر سے عائزہ کی ماں جیسے سعد کی ماں کو تسلی دینے لگتی ہے، اس نے زور سے دھکا دے کے ایک طرف کر دیتی ہے. وہ بیچاری دیکھتی ہے عورتیں باتیں کریں، وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے. ادھر عائزہ بیچاری رو رہی ہوتی ہے، ادھر ماں رو رہی ہوتی ہے. عائزہ اپنی جٹھانی کہتی تم چلی جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی. وہ کہتی ہے بات تو تمہیں میری سننی پڑے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری بات نہ سنو، اتنا تو میں بھی تمہیں نہیں کروں گی. اور عائزہ ایسا لگتا ہے تم کسی کو چھوڑ کے، وہ یکدم سے ساتھ یاد آ جاتا ہے کہ وہ تو میرے